اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ ہم پہلے ایک دو ویڈیو بنا چکے ہیں اس بات پر کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر تیمم کرنا درست ہے۔ ہم ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیں گے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر تیمم کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سے ایک ویڈیو ہماری موجود ہے جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ کون کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں تیمم کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ آج ہم پریکٹیکل طور پر آپ کو تیمم کر کے بتائیں گے۔ جس چیز پر تیمم کرنا درست ہو، مثلا مٹی ہے، ریت ہے، سنگ مرمر ہے، یا گرد و غبار جو کسی کپڑے کے اوپر موجود ہے، دیوار کے اوپر ہے یا فرش کے اوپر موجود ہے، آپ اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کا پریکٹیکل طریقہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پریکٹیکل طریقہ بیان کروں، یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ تیمم چاہے وضو کے بدلے میں ہو چاہے غسل کے بدلے میں ہو، اس کا طریقہ ایک ہی ہے۔ آپ نے فقط نیت اس میں اس چیز کو ڈکلیئر کرنا ہے، اس چیز کو بتانا ہے کہ میں جو تیمم کر رہا ہوں آیا یہ وضو کے بدلے میں کر رہا ہوں یا غسل کے بدلے میں کر رہا ہوں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو تیمم کرنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں جو تیمم کر رہا ہوں یہ وضو کے بدلے میں ہے یا غسل کے بدلے میں۔ اگر آپ وضو کے بدلے میں کر رہے ہیں تو آپ نے نیت اس طرح کرنی ہوگی، میں نیت کرتا ہوں تیمم کی وضو کے بدلے میں قربتاً الی اللہ۔ اتنا ہی کہہ دیں کافی ہے۔ اگر واجب قربتاً الی اللہ آپ کہہ دیں پھر بھی کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ نے اینک پہنی ہوئی ہے یا اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو آپ اس کو اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھیں گے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو نیت کرنے کے بعد زمین پر یا کسی ایسی چیز پر مارنا ہے جس پر تیمم کرنا درست ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا، اگر زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو اس طرح جھاڑ بھی سکتے ہیں تھوڑا سا، اور اگر مٹی نارمل لگی ہوئی ہے تو پھر اسی طرح ٹھیک ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو پیشانی کے اوپر رکھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی چیز سر کے اوپر ہے تو اس کو پیچھے کر لینا تاکہ آپ کی پیشانی وہ مکمل طور پر نظر آئے۔ دونوں ہاتھوں کو پیشانی کے اوپر رکھیں، ایک دفعہ دائیں طرف لے جائیں، پھر بائیں طرف لے جائیں، اور پھر درمیان میں لا کر اس کو نیچے ناک کے اوپر آپ نے مکمل طور پر اس طرح سے کرنا ہے۔ ہاتھ آپ نے پھیر لیا، مسح مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے جو آپ کا سیدھا حصہ ہے، جو آپ کا سیدھا ہاتھ ہے، اس کے اوپر آپ نے اس کلائی سے لے کر انگلی کے آخری سرے تک ضروری ہے کہ آپ اس کو الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کے اوپر اس طرح سے پھیریں گے۔ اگر انگوٹھی وغیرہ ہے تو اس کو آپ اتار لیں اس طرح سے۔ اس کے بعد جو سیدھا ہاتھ ہے اس کو الٹے ہاتھ کے اوپر رکھیں گے۔ کوشش کریں کہ کلائی سے تھوڑا سا آگے کر لیں تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ نے مکمل چیز کے اوپر مسح کر لیا ہے۔ آپ پھر الٹے ہاتھ کے اوپر بھی اس طرح سے مسح کریں گے جس طرح سے آپ نے سیدھے ہاتھ پر مسح کیا تھا۔ یہ آپ کا تیمم مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب آپ نے پیشانی کے اوپر مسح کرنا ہے تو ضروری ہے کہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر یہ جو آبرو ہے آپ کی، یہاں تک آپ نے مکمل طور پر پیشانی کے اوپر جو ہے وہ مسح کرنا ہے، کوئی جگہ اس کی خشک نہ رہے۔ اسی طرح سے جب آپ نے ہاتھوں کے اوپر کرنا ہے تو آپ نے اپنے طرف سے کوشش کرنی ہے کہ مکمل طور پر آپ اس طرح ہاتھ پھیریں تاکہ کوئی جگہ آپ کی وہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پر آپ کا ہاتھ نہ پھرا ہو۔ آپ نے اس طرح دونوں طریقے سے کرنا ہے۔ میں پھر بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں 4 چیزیں واجب ہیں۔ ایک نیت ہے، نیت کے علاوہ مٹی کے اوپر ہاتھ مارنا یا کسی ایسی چیز پر جس پر تیمم کرنا درست ہے، پھر پیشانی کا مکمل طور پر اور ناک کے اوپر اس طرح ہاتھ پھیرنا، اس کا مسح کرنا، اور اس کے بعد دائیں اور بائیں ہاتھ کا مسح کرنا۔ اس طرح سے آپ کا تیمم درست ہو جائے گا۔ دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق
زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔